بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے 101 دلچسپ مکالمے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ نمبر 5۔ ایک دن ایک گروہ کے لوگ پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمیں قرآن پر اشکال ہے، لہٰذا آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں، کیا آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ پیغمبر اکرم: ہاں، تمہارا اشکال کیا ہے؟ یہودی گروہ: ہمارا قرآن پر اشکال یہ ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں تو خدا فرماتا ہے، یعنی تم لوگ اور وہ کہ جن کی تم خدا کے علاوہ عبادت کرتے ہو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے بنو گے۔ تو ہمارا اشکال یہ کہ اس آیت کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوزخی ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح کو بھی ایک جماعت خدا مانتی ہے اور پرستش کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے ان کے اس اعتراض کو سنا اور فرمایا کہ قرآن کریم اور عرب کے عرف کے مطابق نازل ہوا ہے، کیونکہ کلام عرب میں لفظ من اکثر ذو العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ ما غیر ذو العقل کے لیے جیسے جمادات و حیوانات وغیرہ میں ہے، لیکن کلمہ الذی ذو العقول اور غیر ذو العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آیت میں لفظ ما استعمال ہوا جس سے مراد وہ معبود ہیں جو صاحب عقل نہ ہو، جیسے لکڑی اور پتھر اور مٹی وغیرہ سے بنائے ہوئے بت ہوتے ہیں۔ لہٰذا آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ غیر خدا کی پرستش کرنے والوں اور وہ بت جن کی پرستش کی جائے کی جگہ جہنم ہے۔ پیغمبر اکرم کی یہ گفتگو سن کر وہ لوگ قائل ہو گئے اور پیغمبر اکرم کی تصدیق کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ نمبر 6۔ ہر زمانے میں منافقوں کی ایک خاص عادت رہی ہے کہ وہ جاہ طلبی اور لوگوں کی طرفداری حاصل کریں تاکہ محجوبیت اجتماعی حاصل کر سکیں اور لوگوں پر قدرت حاصل کر کے ان پر حکومت کریں۔ اسی لیے وہ رہبری کے مسئلے میں بڑے حساس ہوتے ہیں اور بڑی دقت سے کام لیتے ہیں۔ خصوصاً زمانے پیغمبر میں جب امام علی علیہ السلام کی رہبری کو مختلف اور مناسب مواقع پر مطرح کیا جاتا تھا تو منافقین کوشش کرتے تھے کہ اس کی مخالفت کریں، حتیٰ کہ بعض موارد میں خود پیغمبر اکرم کو بھی ضرب لگانا چاہتے تھے تاکہ مسئلہ رہبری کو اس خاندان سے جدا کر دیں۔ ان کی ایک سازش جو جنگ تبوک کے موقع پر سامنے آئی وہ یہ کہ وہ لوگ چوری چھپے حضرت علی اور خود پیغمبر اکرم کو قتل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان میں سے 24 افراد نے مجرمانہ نشست تشکیل دی اور یہ طے پایا کہ اس حساس موقع پر جب مسلمان جنگ میں سرگرم ہوں گے ان دونوں افراد کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا ان میں سے 10 افراد حضرت علی کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینے میں رک گئے اور 14 افراد مناسب موقع کی تلاش میں رہے تاکہ جنگ تبوک میں شریک ہو کر پیغمبر اکرم کا کام تمام کر دیں۔ اسلامی فوج جو 10,000 سوار اور 20,000 پیادوں پر مشتمل تھی پیغمبر اکرم کی رہبری میں مدینے سے تبوک کی طرف حرکت کر رہی تھی، جبکہ پہلے یہ خبر مل چکی تھی کہ روم کی فوج جو 40,000 سوار و پیادوں پر مشتمل تھی تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ شام کی سرحدوں اور کمین گاہوں پر متعین ہے اور مسلمانوں پر غافل گیرانہ حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اگرچہ یہ جنگ مختلف جہاد سے کافی دشوار تھی، جس میں آب و غذا اور گرمی کی سختیاں بھی تھیں، اسی لیے اس جنگ کو جیش الاسرا یعنی ایسے سپاہی جو سخت دشواریوں کے سامنے تھے کہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج ایمان، توکل، استقامت کے ساتھ پیغمبر اکرم کی رہبری میں حرکت کر رہی تھی اور یہ لوگ مدینے اور تبوک کے درمیان کا طولانی راستہ طے کر رہے تھے، اور جب 9 ہجری کو ماہ شعبان میں اسلامی فوج تبوک کی سرزمین پر پہنچی تو رومی فوج پہلے ہی سے خوف و وحشت کی وجہ سے میدان چھوڑ چکی تھی، لہٰذا یہ جنگ واقع نہ ہو سکی۔ اس طرح منافقوں کی یہ سازش ناکام ہوئی۔ اب انہوں نے ایک نئی سازش چلی کہ مسلمانوں کے درمیان مشہور کر دیا کہ پیغمبر اکرم حضرت علی سے بیزار تھے، اسی لیے حضرت علی کو اپنے ساتھ جنگ پر نہیں لے گئے۔ یہ لوگ اپنی اس نامردانہ سازش اور تہمت سے امام علی کی رہبری پر ضرب لگانا چاہتے تھے، لہٰذا حضرت علی کو جب ان کی اصل سازش کا علم ہوا تو آپ مدینے سے باہر نکلے اور پیغمبر اکرم سے ملاقات کر کے قصہ بیان کیا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، کیا تم راضی نہیں ہو کہ
راضی نہیں ہوں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پیغمبر اکرم کی یہ بات سن کر قلب علی کو سکون ہوا اور مدینے واپس لوٹے۔ منافقین جو امام علی کی رہبری پر ضرب لگانا چاہتے تھے، نہ صرف یہ کہ ان کی سازش ناکام ہوئی بلکہ پیغمبر کی اس تائید سے آپ کی رہبری اور ہمنشینی میں اور بھی زور پیدا ہو گیا۔ اسی طرح مدینہ واپسی پر منافقوں نے حضرت علی علیہ السلام کے راستے میں گھڑا کھودا اور اس کے اوپر گھاس ڈال کر چھپا دیا تاکہ اس طرح حضرت علی سے اپنی دشمنی نکال سکیں، مگر خدا نے اس موقع پر بھی حضرت علی کو ان کی اس سازش سے زندہ بچایا اور حضرت علی زندہ سلامت مدینے پہنچے۔ اس طرح ان 10 افراد جو حضرت علی کے قتل کے ارادے سے مدینے رکے تھے کی سازش ناکام ہوئی، اور باقی 14 افراد جو لشکر اسلام کے ہمراہ تھے انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے لوٹتے وقت مدینے و شام کے درمیان جو پہاڑ ہے اس میں چھپ کر رسول خدا کے اونٹ کو پتھر ماریں گے تاکہ وہ بھاگے، اور اس طرح رسول خدا پہاڑوں کے درمیان گر کر ہلاک ہو جائیں۔ لہٰذا جیسے ہی پیغمبر اکرم ان پہاڑوں کے نزدیک ہوئے، جبرائیل نے آ کر پیغمبر اکرم کو منافقین کی سازش سے آگاہ کیا اور مدینے والے منافقین کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کو منافقین کی سازش سے آگاہ کیا اور حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں بھی کیں۔ وہ 14 منافقین بھی اپنے آپ کو پیغمبر اکرم سے محبت کرنے والا ظاہر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آ کر حضرت علی علیہ السلام کی رہبری کے سلسلے میں سوالات کرنے لگے۔ پیغمبر اکرم بھی بڑے اطمینان سے ان کے سوالوں کے جوابات دینے لگے تاکہ ان پر اہتمام حجت کر سکیں۔ منافقین نے اس طرح بحث کا آغاز کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ علی بہتر ہیں یا فرشتے؟ پیغمبر اکرم فرشتوں کی مقام و منزلت تھی، اس میں ہے کہ وہ محمد و علی اور خدا کے بھیجے ہوئے رہبروں سے محبت کریں اور ان کی رہبریت کو قبول کریں۔ لہٰذا ہر وہ انسان جو اخلاص اور پاک قلب کے ساتھ ان کی رہبریت کو قبول کرتا اور ان سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں سے برتر ہے۔ کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا ہی اسی لیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو آدم سے افضل و برتر جانتے تھے، لیکن جب خدا نے آدم کا علمی و انسانی مقام انہیں دکھایا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو آدم کے مقابلے میں پست پایا۔ لہٰذا اسی دن یہ سجدہ تمام نیکوکار خصوصاً پیغمبر اسلام و حضرت علی اور دیگر ائمہ کے لیے قرار پایا، کیونکہ اس وقت بھی صلب آدم میں یہ لوگ موجود تھے، گویا یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے کمال اور نظم کے ساتھ صف آرا تھے۔ اس عالم میں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اگرچہ ظاہر میں یہ سجدہ حضرت آدم کے لیے تھا مگر در حقیقت خدا کے لیے تھا، اور اس مقام پر آدم مانند قبلہ تھے، یعنی خانہ کعبہ کے ہم مقام تھے، اور ابلیس لعین جس نے غرور و تکبر کے خاطر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا وہ درگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ منافقین ممکن ہے ان رہبروں کے پشت بہات و ترک اولا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وقت سے پہلے ہلاک کر دیں۔ پیغمبر اکرم اگر حضرت آدم نے بہشت کے منع شدہ درخت سے پھل کھا کر ترک اولا کیا تو یہ تکبر و غرور کے تحت نہیں تھا، اسی لیے وہ جلدی اپنے اس کیے پر پشیمان بھی ہوئے اور توبہ کی۔ خدا نے بھی ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ مقام جہاں منافقوں کے اصل نقش خاک میں مل چکے تھے، پیغمبر اکرم کی یہ گفتگو منافقین کے لیے بے سود ثابت ہوئی اور وہ پہلے کی طرح اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس فریب پر بھی باقی رہے جو پیغمبر اکرم کو پہاڑوں کے درمیان دھکیل کر قتل کی سازش بنائی ہوئی تھی۔ لہذا پیغمبر اکرم نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سازشیں آگاہ تھے، مسلمانوں میں سے حذیفہ نامی ماہر شخص کو حکم دیا کہ وہ پہاڑ کے ایک کونے میں بیٹھ جائے تاکہ کوئی مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔ اعلان عام کر دیا گیا کہ کوئی شخص بھی پیغمبر اکرم سے پہلے پہاڑ پر نہیں چڑھے گا، سب پیغمبر اکرم کے پیچھے پیچھے حرکت کریں گے۔ لہٰذا حذیفہ پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق پہاڑ کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی پیغمبر اکرم سے پہلے نہ چڑھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ وہی 14 افراد بڑے ماہرانہ انداز میں پیغمبر اکرم سے پہلے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ہر ایک نے اپنے کو ایک ایک پتھر کے پیچھے چھپا لیا ہے۔
حذیفہ نے سب کو پہچان لیا اور فوراً پیغمبر اکرم کو آ کر اس کی خبر دی۔ پیغمبر اکرم ان کی سازشوں سے آگاہی کے باوجود اونٹ پر سوار ہوئے۔ حذیفہ بن الیمان، سلمان فارسی، عمار بن یاسر حضرت کی نگرانی کر رہے تھے۔ جیسے ہی پہاڑ کے اس کونے پر پہنچے، منافقین نے بھی اپنی سازش کے تحت اوپر سے پتھر لڑکایا تاکہ پیغمبر اکرم کے اونٹ کو ڈرائیں اور وہ بدک کر بھاگ جائے اور پیغمبر اکرم پہاڑوں کے درمیان گر کر ہلاک ہو جائیں۔ لیکن سب نے دیکھا کہ وہ لڑکنے والا پتھر اس وقت تک اسی بلندی پر رکا رہا جب تک پیغمبر اکرم اور آپ کے تمام ساتھی سلامتی کے ساتھ گھاٹی سے گزر نہ گئے۔ اس طرح کسی کا بھی بال بیکن نہ ہوا۔ پیغمبر اکرم نے عمار کو حکم دیا کہ اوپر جا کے ان منافقین کے اونٹوں کو مشتعل کر دو۔ عمار حکم پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے اوپر گئے اور ان منافقین کے اونٹوں کو مشتعل کرنے لگے۔ اسی اثنا میں جو منافقین اپنے اونٹوں پر چڑھ چکے تھے وہ اونٹوں کے مشتعل ہونے سے زمین پر گرنے لگے، جس کی وجہ سے بعض کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ گئے۔ اس طرح ان منافقین کو پیغمبر اور ان کے اسلام سے دشمنی کرنے کا سبق ملا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر طرح سے اسلام کا دفاع کریں اور منافقین کے ارادوں کو ناکام بنائیں۔ نتیجہ، پیغمبر اکرم نے خود منافقین کے ساتھ بھی ان کی سازشیں آشکار ہونے سے پہلے تک ان سے مناظرے کیے، جس کے ذریعے عقل و منطق کے راستے دکھانے کی کوشش کی اور آخر تک ان پر حجت تمام کرتے رہے۔ نمبر 7، نجران مکہ و یمن کے درمیان کی آبادی ہے جس میں 73 گاؤں تھے۔ صدر اسلام کے وقت وہاں عیسائی مذہب کے روحانی پاپ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہاں کا سیاسی حاکم عاقب نام کا شخص تھا اور نجران کا مذہبی رہنما ابو حارثہ تھا، جو لوگوں کے درمیان مورد اعتماد و قابل احترام تھا۔ اسی طرح اہم نامی شخص بھی کافی مشہور تھا، وہ بھی لوگوں کے درمیان محترم و قابل احترام شمار ہوتا تھا۔ جب ندائے اسلام پوری دنیا میں پھیلی تو مسیحی علماء، جنہوں نے پہلے ہی کتاب توریت اور کتاب انجیل میں دی ہوئی بشارتیں پیغمبر اسلام کے بارے میں پڑھی ہوئی تھیں، وہ اس خبر کی تحقیق میں لگ گئے۔ اسی تحقیق کے خاطر نجران کے مسیحیوں نے 3 مرتبہ اپنے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے کر پیغمبر اسلام کے پاس بھیجی تاکہ نبوت کی صداقت کے بارے میں تحقیق کریں۔ ایک بار ہجرت سے پہلے پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور مناظرے کیے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ ہجرت کے بعد مدینے میں پیغمبر اسلام کے ساتھ مناظرہ ہوا، جس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا مناظرہ، پہلی مرتبہ مسیحی مذہب کے نمائندے مکہ میں پیغمبر اسلام کے پاس آئے تاکہ ان کی نبوت کی صداقت کے سلسلے میں تحقیق کریں۔ لہذا کعبے کے اطراف میں انہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی اور بحث و مناظرے کو شروع کیا۔ پیغمبر اسلام خاموشی سے سنتے رہے اور پھر ان کے جواب دینا شروع کیے۔ آخر میں پیغمبر اسلام نے قرآن کی بعض آیات کی تلاوت کی جو اس حد تک ان پر اثر انداز ہوئی کہ قرآن سنتے سنتے بے اختیار ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب انہوں نے پیغمبر اسلام کے بیانات کو بالکل اسی بشارت کے مطابق پایا جو ان کو تورات اور انجیل سے دی گئی تھی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ وہ آیت جس کی پیغمبر اکرم ان کے سامنے تلاوت کی، جو اسی موقع پر نازل بھی ہوئی تھی، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 تھی۔ اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو اس رسول کی طرف اتارا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ تمام مشرکین خصوصاً ابو جہل کو اس مناظرے سے بڑا دکھ پہنچا، اور جب نجران کے نمائندے پیغمبر اسلام کے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے ان کا راستہ روکا اور ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے مسیحیوں کے ساتھ خیانت کی ہے اور تم اپنے آئین سے پلٹ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں ہم سے یا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اپنے اعمال کے جواب کو ہم خود دیکھیں گے۔ دوسرا مناظرہ، یہ مناظرہ نجران کے بڑے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے ساتھ مدینے میں ہجرت کے 9ویں سال پیش آیا، جو مباہلہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے تمام دنیا کے سربراہوں کے نام خطوط بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی،
ایک خط نجران کے رہنما ابو حارثہ کے پاس بھی بھیجا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ نجران کا پاپ یہ خط پڑھ کر غصے سے سرخ ہو گیا اور اسی وقت اس خط کو پھاڑ دیا اور پھر نجران کے دوسرے بزرگان اور اہم اشخاص کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ کیونکہ موضوع کا تعلق نبوت سے ہے لہٰذا ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس نے یہ بات عوامی آرا میں رکھی تو نتیجتاً یہ طے پایا کہ نجران کے تمام مسیحوں کی طرف سے اہل علم کا ایک گروہ پیغمبر اسلام کے پاس مدینہ جائے اور اس مسئلے میں ان سے مناظرہ کرے تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ اگرچہ اس سلسلے میں گفتگو زیادہ ہے، جو لوگ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں وہ بحر الانوار کی جلد نمبر 21 کے صفحے نمبر 376 میں رجوع کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحوں میں سے وہ 14 افراد جو سب سے زیادہ قابل مانے جاتے تھے پیغمبر اسلام کے پاس مدینے آئے تاکہ آپ سے مناظرہ کریں۔ یہ نجران کے نمائندے عملاً بہترین زرق و برق والے لباس پہن کر آئے تاکہ جیسے ہی مدینے میں وارد ہوں تو مدینے کے لوگ ان کی طرف جذب ہونے لگیں اور اس طرح ضعیف النفس لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بیٹھا سکیں۔ پیغمبر اکرم بھی تمام پہلوؤں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ نجران کے نمائندے پیغمبر اسلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ آخر وہ 3 دن تک مدینے میں حیران و سرگرداں پھرتے رہے کہ ایک دن ان میں سے ایک نے عثمان و عبد الرحمن جو ان کے سابقہ دوست تھے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ان نمائندوں کو حضرت علی کے پاس بھیجا۔ جب یہ حضرت علی کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ زرق و برق والے لباس اپنے سے دور کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں جاؤ تاکہ ان سے ملاقات میں کامیابی حاصل کر سکو۔ وہ لوگ حضرت علی کے کہنے کے مطابق فاخرہ لباس تبدیل کر کے گئے اور پیغمبر اکرم سے ملاقات کا ان کو شرف ملا۔ پیغمبر اسلام جو مسجد میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، باقی لوگ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نجران کے نمائندے آ کر اپنے مذہب کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ کچھ مسلمانوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی مگر پیغمبر اسلام نے ان کو روکا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان نمائندوں کو مدینے میں پوری آزادی ملی ہوئی تھی، کسی کے زیر اثر نہیں تھے، لہذا 3 دن تک ہر روز نماز جماعت کے بعد پیغمبر اسلام اور ان نمائندوں کے درمیان مناظرے ہوئے جن میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مسیحی اور یہودی بھی شرکت کرتے تھے، جس میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے گفتگو کو شروع کرتے ہوئے ان نجران کے نمائندوں کو اسلام اور توحید کی طرف دعوت دی کہ آؤ ہم سب ایک خدا کی پرستش کریں اور خدا کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ پھر قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ اہل نجران، اگر اسلام لانے سے آپ کا مقصد خدا پر ایمان لانا اور خدا کے فرمان پر عمل کرنا ہے تو ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ پیغمبر اکرم، اسلام حقیقی کی جو علامات ہیں ان میں سے تمہارے 3 اعمال تمہارے مسلمان نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک علامت تمہارا صلیب کی پرستش کرنا، دوسری علامت سور کے گوشت کو حلال جاننا اور تیسری علامت عقیدہ کے خدا کا فرزند ہے۔ اہل نجران ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ خدا ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور لا علاج بیمار کو شفا دیتے تھے اور مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکتے تھے، اس طرح وہ مٹی پرندہ بن کر اڑنے لگتی تھی۔ اس طرح کے کام ان کی خدا ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نہیں، ہرگز یہ کام ان کی خدائی پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ وہ خدا کے ایک نیک بندے تھے کہ خدا نے ان کو حضرت مریم کے رحم سے پیدا کیا اور انہیں اس طرح کے معجزے عطا کیے۔ ان کا جسم بھی گوشت پوست اور رگ و اعصاب وغیرہ پر مشتمل تھا، وہ بھی غذا کھاتے اور پانی پیتے تھے۔ ایسا شخص خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کا کوئی مثل نہیں ہے۔ نجران کا ایک نمائندہ کہنے لگا، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے۔ اس بات پر ہمارے پاس دلیل یہ کہ ان کی مادر مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ کسی نے ازدواج نہیں کی تھی اور پھر بھی حضرت عیسیٰ کی ان سے ولادت ہوئی، لہذا ان کا باپ خدا اور وہ خدا کے بیٹے۔ پیغمبر اسلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی اور فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے کہ خدا نے ان کو بغیر ماں باپ کے خاک سے پیدا کیا، اور اگر باپ نہ ہونا دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تو حضرت آدم جن کے ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے ان کو بدرجہ اولا خدا کا بیٹا کہنا چاہیے۔ نجران کے نمائندوں نے جب یہ دیکھا کہ جو بھی ہم پوچھتے ہیں تو پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں
تو جو دنیاوی حرص میں مناظرہ کرنے آئے تھے قائل ہونے کے بعد بھی کہنے لگے کہ آپ کی یہ باتیں ہمیں قائل نہیں کر سکیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم آپس میں مباہلہ کریں، یعنی ایک جگہ جمع ہو کر خدا سے راز و نیاز کریں اور جھوٹ بولنے والوں پر نفرین کریں تاکہ خدا جھوٹ بولنے والوں کو ہلاک کر دے۔ پیغمبر اسلام نے وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے نازل ہونے کے بعد ان کی اس دعوت مباہلہ کو قبول کر لیا، اور پھر جب سب مسلمانوں کو اس کی خبر سے آگاہ کیا گیا، لوگوں میں مباہلہ کی باتیں ہونے لگیں اور لوگ مباہلہ کے انتظار میں تھے۔ ہجرت کے 9ویں سال کا 24 ذی الحجہ کا دن آیا۔ نجران کے نمائندوں نے آپس میں پہلے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر محمد لشکر و اسباب کے ساتھ آئے تو ان سے مباہلہ کرنے میں نہ ڈرنا اور مباہلہ کرنا گویا پس پردہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر کم افراد کے ساتھ آئے تو ان سے مباہلہ نہ کرنا کیونکہ اس حال میں ان کے ساتھ مباہلہ کرنا خطرناک ہے۔ نجران کے نمائندے مباہلے کی جگہ پر جمع ہو کر توریت و انجیل کی تلاوت اور راز و نیاز کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس جگہ پیغمبر اسلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ناگہاں انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے ساتھ 4 دوسرے افراد کو لیے چلے آ رہے ہیں، ایک ان کے داماد علی، دوسرے ان کی بیٹی فاطمہ اور 2 ان کے فرزند۔ نجران کے نمائندوں میں شرجیل نامی شخص چلا کر بولا، خدا کی قسم میں ایسی صورتوں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر خدا سے چاہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ایسا ہی ہوگا، لہذا ڈرو اور مباہلہ نہ کرو۔ پھر بھی اگر تم نے محمد کے ساتھ مباہلہ کیا تو نجران کے مسیحیوں میں سے ایک فرد بھی نہیں بچ سکے گا، لہذا میری بات سنو اور مباہلہ نہ کرو۔ شرجیل کی اتنی تاکید نے دوسرے نجران کے نمائندوں کے دلوں پر اثر کیا، جس کی وجہ سے ان پر عجیب سا اضطراب طاری ہوا۔ فوراً انہوں نے ایک شخص کو پیغمبر اسلام کے پاس بھیجا اور مباہلے کو ترک کرنے اور صلح کرنے کی درخواست کی۔ پیغمبر اسلام نے بھی ان 4 شرائط کے تحت صلح قبول کر لی۔ اول یہ کہ نجران کے لوگ پابند ہیں کہ اگر اپنے علاقوں میں امن چاہتے ہیں تو ہر سال 2000 ہیلے لباس 2 قسطوں میں حکومت اسلامی کو ادا کریں۔ دوم یہ کہ جب بھی محمد کا کوئی نمائندہ نجران جائے گا اس کی 1 ماہ یا اس سے زیادہ مہمان نوازی کی جائے۔ سوم یہ کہ جب بھی یمن میں اسلام کے خلاف کوئی شور اٹھے نجران کے لوگ پابند ہیں کہ 30 ذرا 30 گھوڑے 30 اونٹ آرایتاً حکومت اسلامی کو دیں۔ چہارم یہ کہ اس صلح نامے کے بعد سے نجران کے لوگوں میں شراب ممنوع ہے۔ نجران کے نمائندوں نے اس ترتیب سے ان شرائط کو قبول کر لیا، جبکہ حقیقت میں وہ لوگ پہلے ہی شکست کھا چکے تھے، اور پھر وہ لوگ نجران چلے گئے۔ بحار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 319۔ ضمناً خود آیہ مباہلہ ہی عظمت اہل بیت کو بیان کرتی ہے۔ نجران کا تیسرا گروہ، یہ گروہ قبیلہ بنی حارث سے تھا، جس میں بعض لوگ خالد بن ولید کی نمائندگی میں پیغمبر اسلام کے پاس مدینے آئے اور تحقیق کرنے کے بعد اسلام لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت دی۔ پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا، تم لوگ کس طرح اپنے دشمنوں پر غالب آتے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپس میں تفرقہ نہیں ہونے دیتے تھے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، بے شک تم نے سچ کہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحیوں کے نمائندوں میں سے پہلا اور تیسرا گروہ تو اسلام لے آیا، مگر دوسرے گروہ کا کام مباہلے تک پہنچا، اور ترک مباہلہ کے بعد حقانیت اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، اگرچہ ظاہر میں اسلام کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں کا مباہلہ کو ترک کروانا خود اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ لوگ محمد اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ چکے تھے۔ صرف 2 چیزیں ان کے اسلام لانے میں مانع تھیں، ایک حکومت اور ریاست، دوسری نجران کے لوگوں کا خوف و ڈر۔ نمبر 8، امام علی علیہ السلام کا معاویہ سے مکاتبہ۔ معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں جنگ صفین کے وقت ایک خط لکھا جس میں اس نے 4 مطالبات کیے۔ پہلا مطالبہ، شام کی سرزمین میرے حوالے کر دیں تاکہ وہاں کی رہبری میں خود کروں۔ دوسرا مطالبہ، جنگ صفین کا برقرار رہنا مسلمانوں کی زیادہ خونریزی اور عرب کی نابودی کا سبب بنے گی، لہذا اسے رکوا دیں۔ تیسرا مطالبہ، اس جنگ میں دونوں طرفین مسلمان ہیں اور اسلام کی اہم شخصیات ہیں۔ چوتھا مطالبہ، ہم دونوں عبد مناف کے فرزند ہیں جو پیغمبر اکرم کے جد تھے، ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، لہٰذا ابھی موقع ہے گزشتہ باتوں پر پیشمان ہو کر آئندہ کے لیے
آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں۔ کتاب الصفین ابن مزاحم صفحہ نمبر 468۔ امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے ہر سوال کا جواب اس طرح دیا۔ پہلے مطالبے کا جواب: تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں شام کی سرزمین دے دوں؟ یاد رکھو، جس چیز سے میں تمہیں کل تک منع کرتا رہا آج بھی ہرگز تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ حکومت الہیہ میں کل اور آج کی بحث نہیں ہے، وہ ہرگز نااہلوں کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی۔ دوسرے مطالبے کا جواب: تم نے یہ لکھا کہ یہ جنگ عربوں کی نابودی کا سبب بنے گی، تو یاد رکھو کہ جو بھی جنگ میں حق کی طرفداری کرتے ہوئے مرا اس کی جگہ جنت ہے، اور اگر باطل کی طرفداری کرتا ہوا مرا اس کی جگہ آتش جہنم ہے۔ تیسرے مطالبے کا جواب: تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے اور ہمارے جنگی افراد برابر کے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ تم یقین میں میرے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اور یاد رکھو کہ اہل شام اہل عراق کی نسبت آخرت کے مسئلے میں زیادہ حریص نہیں ہیں۔ چوتھے مطالبے کا جواب یہ جو تم نے کہا کہ ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے، لیکن تیرے جد امیہ میرے جد حضرت ہاشم کی مانند نہیں ہے، کیونکہ تیرے دادا کی جنگ میرے دادا عبد المطلب کی طرح نہیں ہے، اور تیرے باپ ابو سفیان اور میرے بابا ابو طالب کے درمیان ہرگز کوئی برابری نہیں ہے، اور مہاجرین میں ہرگز ان اسیروں کے مانند نہیں ہو سکتے جو کفار اور رسول اکرم کے آزاد کردہ ہوں۔ اور سنو، صحیح النسب ہرگز منسوب البدر کے برابر نہیں ہو سکتے، حق پرست باطل کی مانند، مومن مفسد کی مانند ہرگز نہیں ہو سکتے، اور خدا نے ہمیں مقام نبوت سے متنفر کیا ہے۔ اور یاد رکھو، جب لوگ جوگ در جوگ اسلام کی جب لوگ جوگ در جوگ اسلام کے گرویدہ ہو رہے تھے اور حق کی طرف آ رہے تھے، سب کے بعد تم نے دنیاوی ہوس میں اسلام قبول کیا، لہذا تمہیں کسی بھی طرح کی فضیلت اسلام لانے میں حاصل نہیں ہے، بلکہ آگاہ رہو کہ شیطان تم میں نفوذ کر چکا ہے۔ نہج البلاغہ نامہ نمبر 17۔ نمبر 9، امام علی علیہ السلام کا دفاع۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ایک دفعہ مہاجرین و انصار کی تقریباً 200 افراد پر مشتمل جمعیت مسجد نبوی میں جمع ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے۔ دونوں گروہ علم و تقوی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور قریش کی برتری اور ان کی ہجرت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول خدا نے قریش کے بارے میں کیا کہا۔ بعض کہنے لگے رسول خدا نے قریش کے بارے میں کہا ہے کہ یعنی آئمہ قریش سے ہوں گے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا لوگ قریش کے تابع ہیں اور قریش عرب کے پیشوا ہیں۔ ان کی یہ بحث صبح سے ظہر تک رہی۔ اسی اثنا میں کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دونوں گروہ میں سے ہر ایک اپنی شان و مقبول منزلت کی گفتگو کر رہا ہے، لیکن میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ خداوند عالم نے کس کے سبب یہ بلند مرتبہ تم لوگوں کو عطا کیا ہے؟ مہاجرین و انصار کہنے لگے، پیغمبر اکرم اور ان کے خاندان کے وسیلے سے ہمیں یہ عظمت اور بلند مرتبہ ملا ہے۔ امام علی علیہ السلام: تم لوگوں نے سچ کہا، کیونکہ تم لوگوں کے لیے سعادت دنیا اور آخرت کا ذریعہ ہم خاندان نبوت ہیں، اور جیسا کہ میرے چچا زاد بھائی پیغمبر اکرم نے فرمایا، میں اور میرا خاندان خلقت آدم سے 14 سال پہلے حالت نور میں موجود تھے، پھر خداوند عالم نے ہمارے نور کو پاک صلبوں میں منتقل کیا تاکہ کسی بھی قسم کی آلودگی اس نور کو چھونے نہ پائے۔ پھر مولا کائنات نے اپنے بعض فضائل بیان فرمائے اور حاضرین سے قسم لی کہ کیا رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا؟ سب نے اعتراف کیا کہ بے شک رسول خدا نے علی کی شان میں یہی کہا ہے۔ من جملہ آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے بھی پیغمبر اکرم سے میری خلافت کے بارے میں سنا ہے وہ اٹھے اور گواہی دے۔ اسی ہنگام میں سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، زید بن ارقم، برا بن حازب اٹھے اور کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اکرم سے سنا اور یاد رکھا ہے کہ حضرت علی ایک دن پیغمبر اکرم کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے اور آپ ممبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے امام اپنا جانشین اور وسیع قرار دوں۔ میرے بعد جس کی تم لوگوں نے اطاعت کرنی ہے وہ میرا بھائی علی ہے، یہی میرے بعد تمہارا پیشوا اور رہنما ہوگا، یعنی یہ علی تمہارے درمیان مقام و منزلت کے لحاظ سے میری طرح ہے، زندگی کے تمام مراحل میں اس کی اطاعت کرنا۔
اس طرح مولا کائنات نے اپنی امامت کے دلائل ان کے سامنے بیان کر کے ان پر حجت تمام کی۔ نمبر 10، امام علی علیہ السلام کا معاویہ کو جواب۔ پیغمبر اکرم کے صحابیوں میں سے ایک حضرت عمار یاسر تھے، جنہوں نے کافی عمر پائی اور رسول خدا کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے۔ جنگ صفین میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ پیغمبر اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اے عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث دوسرے مسلمانوں نے بھی سنی تھی اور ان کے درمیان پیغمبر اکرم کی یہ حدیث کافی مشہور ہو چکی تھی۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضرت علی اور معاویہ کے سپاہیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عمار یاسر جو امام علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے، جنگ کرتے کرتے معاویہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اب تو جو لوگ شک و تردد میں تھے کہ معاویہ حق پر ہے یا حضرت علی، اس واقعے کے بعد پیغمبر اکرم کے فرمان کی روشنی میں ان پر بھی واضح ہو گیا کہ معاویہ اور اس کا لشکر باغی و ظالم ہے، لہٰذا معاویہ باطل پر ہے۔ جب معاویہ نے دیکھا کہ لوگوں کی ان باتوں سے اس کے سپاہیوں کے ارادوں میں ضعف پیدا ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، تو معاویہ نے سیاست اور غلط بیانی سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ دراصل عمار کے قتل کے ذمہ دار علی ہیں، کیونکہ وہ عمار کو جنگ میں لائے۔ اگر وہ عمار کو جنگ میں نہ لاتے تو عمار قتل نہ ہوتے۔ اس توجیہ سے بعض افراد گمراہ ہونے لگے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ عالم دیکھا تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر معاویہ کا یہ کہنا صحیح ہے تو جنگ احد میں جو پیغمبر کے چچا مشرکوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، انہیں بھی کہو کہ پیغمبر نے انہیں شہید کروایا ہے، کیونکہ پیغمبر نے انہیں جنگ پر بھیجا تھا۔ عمر عاص کے بیٹے عبداللہ نے امام کا یہ جواب معاویہ کو پہنچایا، جس پر معاویہ سخت غصے میں عمر عاص سے کہنے لگا، اے فرزند احمق، اپنے آپ کو اس مجلس سے دور کر۔ یہ سب باتیں گویا خود ایک مناظرہ ہی تھیں جس نے دشمن کی فکر کو خاک میں ملا دیا۔ عیان الشیعہ جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 215۔